فرمایا داءہا و دواءہا، یہ لوگوں کی جتنی بیماریاں ہیں، جس طرح کی بھی بیماریاں ہیں، چاہے باطنی بیماریاں ہیں، چاہے ظاہری بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت ان ساری بیماریوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا مرشد اپنے مرید کے احوال پر آگاہ ہوتا ہے، مرشد اپنے مرید کے احوال کو جانتا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حضور کا فیضان، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی ساری بیماریاں، جو لوگوں میں بیماریاں ہیں، ان ساری بیماریوں کے بارے میں اس مرشد کو بتا بھی دیتا ہے، اور ان بیماریوں کا علاج بھی اللہ رب العزت بتا دیتا ہے۔ مرشد بیماریوں کو بھی جانتے ہیں اور بیماریوں کے ساتھ اس علاج کو بھی جانتے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے حل اور ان بیماریوں کا حل کیسے نکالنا ہے۔ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کی مرغزاریوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہوتے ہوں گے، لیکن جس وقت ان پر مرشد کی نگاہ پڑی ہوگی، ان کا دل بدل گیا ہوگا، ان کا ضمیر بدل گیا ہوگا، ان کا جسم بدل گیا ہوگا، ان کی ساری دنیا کی خواہشات جو تھی وہ اللہ کی رحمت میں بدل چکی۔ یہ مرشد کے ساتھ جو اسلام نے یہ مرشد کے ساتھ جو تعلق قائم رکھنے کے بارے میں اسلام نے جو ہمیں تصور دیا ہے، یہ تصور ہمارا پیدا کرتا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی طرف سے عطا کرتا ہے، جس پر ہم ایسے مسلم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جب کسی مرشد کی نگاہ کسی آدمی پر پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے دل و دماغ کو بدل کر اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی اور ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اولیاء کرام کی گستاخی کر کے یا اولیاء کرام سے دور رہ کر ان راستوں پر کامیابی سے نہیں چل سکتے، ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح ہم پر ان اولیاء کرام کا قرب جو ہے اس طرح ہم پر لازم کر دیا ہے، اور ایسے راستے اور ذریعے بنا دیے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میں نے یہ زمین بنا دی ہے، میں اس زمین کا خالق ہوں، میں اس زمین کو بنانے والا ہوں، میں اس زمین کا کریٹر ہوں، میں نے یہ زمین بنائی ہے۔ لیکن لوگوں سنو، زمین میں نے بنا دی ہے لیکن ان کی ملکیت اور وراثت میں نے اولیاء اللہ کو دے دی۔ اس زمین کی وراثت میں نے اپنے نیک بندوں کو دے دی ہے، اب اس زمین کی وراثت ان کے پاس ہے، وہ کیسے ان کے پاس ہے؟ ارے دیکھیں، ان کے پاس کیوں نہ ہو، ان کے دلوں کے پیچھے نور کی طاقت، ان کے جسموں کے پیچھے نور کی طاقت، یہ نور سے معمور شخصیات ہیں جن کے پیچھے اللہ رب العزت کی پوری طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا سے جب ہم جاتے ہیں، آخرت ہمارا مکان ہے، وہ جگہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، میں نے یہ دنیا بنائی تو اس کا وارث صالحین کو کر دیا، میں نے آخرت بنائی تو اس کا وارث بھی صالحین کو۔ اب ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان اللہ کے ولیوں سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، جس شخص میں ایسی ادائیں پائی جائیں، جس شخص کو اللہ نے اپنی رحمتوں کا مرکز بنا دیا ہو، تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ مرشد کا تصور اور مرشد سے محبت، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔